الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 15 پارے کے 18 رکوع ہو چکے ہیں اور سورہ کہف چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 19ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ تمام سامعین بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہم 2-3 رکوع جو بھی سن رہے ہیں کوشش کریں کہ اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس آپ یاد رکھ لیں جو آپ کو اہم لگی۔ اس میں سے دیکھا گیا تو ہر چیز ضروری ہے مگر آپ کو جو یاد رکھ سکتے ہیں اگر اس کو یاد رکھیں گے تو دوسری دن تک اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر غور و فکر اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا اور اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں اس پہ ایک توفیق ملے گی اور ہدایت کی طرف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت راستہ بتائے گا۔ آئیے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم، سجدہ مطلب وہاں پر سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی بڑا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابلیس ہم سب کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابلیس شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر کیونکہ ابلیس کون ہے؟ جو شیطان جو وہاں پر جنات کا وہ سجدہ تعظیم نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے راندے بارگاہ کر دیا تو اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ تمام جب تک قیامت کے وقت تک جو تیری ذکر سے دور رہیں گے، تیرے ذکر سے دور رہیں گے، انہیں بھٹکانے کا وہ ایک چیلنج کر کے بھٹکانے بندے کو بھٹکتے راستے پر لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو اس کی اس وسوسوں میں، اس کی شیاطین کے حملوں پر ہم ان کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل کر کیا تم اس کی اور اس کے اولاد کی، یعنی شیاطین ابلیس اس کے اولاد کی دوست بنا لیا جو اللہ سے دور ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم نفسانی خواہشات پر عمل کرنے رہیں گے اور گناہوں کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے اس کو دوست بنا لیا۔ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی بڑا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ مطلب اللہ کی جگہ کو دور کر کے شیطان کو وہاں پر اپنے قریب لا لیا۔ تو یہاں پر اپنے آپ کو اپنے عمل پر غور کرنا ہے، کیا ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس راستے پر جو اللہ سے دور کر رہی ہے تو اگر چل رہے ہیں تو ہم شیطان کے راستے پر عمل کرنے کی سائن ہے۔ تو ہمیں وہاں پر رک کر اپنے آپ کو اللہ سے رجوع ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اس کے اولاد کو اور اس کو اپنا کر مجھ کو دور فرما دیا، تو یہاں پر جب کوئی ہر چیز کے پاس دو ایک ساتھ نہیں رہیں گے، نیکی اور گناہ، نیکی اور بدی ایک ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنے آپ شیطان کا وسوسہ، شیاطین کا جو وار ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اگر اللہ کا ذکر کو ہم دور نہیں کریں گے، اگر ذکر سے اگر بھول جائیں گے، غفلت میں رہیں گے تو شیطانی وسوسے آئیں گے، شیاطین کا وار ہم پر ہوگا، ہم
بھٹکتے ہوئے راستے پر چل نکلیں گے، ہمیں فکر بھی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کس کو ہمیں اپنانا ہے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور وہ دن یاد کرو جب اللہ فرمائے گا انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ تو کیونکہ اگر دنیا میں اگر شیطان کو اپنے قریب کر لیے تو مطلب اللہ کے شریک ٹھہرا کر دیے تو بندہ گمراہی کے راستے پر چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یاد کرو جب اس دن، یہ مطلب قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکارو جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، دنیا میں تو مجھے دور کیے ہو، تو جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، جس کو تم فالو کر رہے ہو، جو مشرکان باطلہ یعنی معبودان باطلہ جو اللہ کے شریک ٹھہرا کر اس کے پوجا کرتے تھے یا اسے معبود بناتے تھے، تو یاد کرو، بلاؤ اس کو، پکارو اس کو جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، یعنی جو غیر مؤمن ہے یا جو مؤمن نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، انہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو وہاں پر جب وہ انہیں بلائیں گے جس کو وہ دنیا میں فالو کرتے تھے، تو وہاں سے انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور نہ ہم ان کے درمیان، اب کیونکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے معبود ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ وہاں پر کس طرح مدد کر سکیں گے؟ نہیں مدد کر سکیں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جواب نہ دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی اس مشرک لوگ جو گناہگار تھے ان کے درمیان اور وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دی، ایک وادی بنا دیا جہاں پر وہ جہنم ہے، اس میں انہیں ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے گریز کوئی جگہ نہ پا سکیں گے۔ جب انہیں دیکھیں گے، اسے دیکھیں گے، اس جہنم کو، وادی جہنم کو دیکھیں گے، تو وہاں پر وہ جان جائیں گے کہ ہمیں اسی میں ڈال دیا جائے گا، اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے گریز کوئی جگہ نہ پا سکیں گے، یعنی وہاں پر کفِ افسوس ملیں گے، اور دوسری جگہ انہیں وہاں پر اس سے بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کے مثال کو انداز بدل بدل کے بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر رہا ہے، یعنی ہر انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن انسان کو الگ الگ نئے انداز میں ڈفرنٹ ٹائپس آف مثال کے ساتھ، ایگزامپل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، بار بار بیان کیا رہا ہے، اور انسان جھگڑنے پہ یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہاں پر انسان اسے حاصل نہیں کر رہا، غیر ضروری الجھنوں میں وہ لوگ انسان جھگڑنے میں رہتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور لوگوں کو جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، ہدایت مراد قرآن پاک آ چکی تھی، کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، سوائے اس انتظار کے انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ ہلاکت پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ یعنی جب قرآن آ گئی تھی تو وہ لوگ رجوع نہیں ہوئے، بلکہ پچھلے لوگوں کے واقعات وہ سماعت کیے، جس طرح انہیں ہلاکت کیا گیا تھا، پیش آیا، عذاب ان کے سامنے آ جائے، وہ سن کر بھی لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے یہودیاں بیہودی باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے تھے، اور تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بندے کو ہدایت بھیجی گئی تھی، وہ لڑنے جھگڑنے پہ رہتا ہے۔ وہ لڑنا جھگڑنا کیا ہے؟ وہ بیہودی باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے تھے۔ کون؟ مشرک لوگ۔ جب رسول بھیجے گئے انہیں ڈر سنانے کے لیے،
खुशखबरी सुनाने के लिए, तो वो यहूदियों ने उन बेहुदे बातों के साथ, यहूदी मतलब जो भी कुफार है, गैर मुश्रिक लोग है, बाहर झगड़ा करते थे ताकि उस बातिल यानी के जरिए, यानी वो लोग बातिल है, वो हक को नहीं मानते थे, तो बातिल के जरिए हक को सहारे हक को जायल कर दें, वो कोशिश करते हैं कि हक को मिटा दें और मेरी आयतों को और उस आज़ाब को जिसके वो डराते थे कि रसूल ने भेजा है, आयतों के इनकार करते थे, जो रसूल भेजे डराने के लिए आज़ाब के, जो तो वो उसे हंसी मजाक बना लेते थे। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिर बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदऊहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की निशानियां याद दिलाई गई तो उसने उनसे रूगर्दानी की और उन बदआमालियों को भूल गया जो उसके हाथ आगे पीछे चुके थे, आगे भेज चुके थे। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उस हक को समझ न सकें और उनके कानों पे बोझ पैदा कर दिया है कि वो उस हक को सुन न सकें। और अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तो वो कभी भी कतआन हिदायत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग उसी में गफलत में रहते थे। तो जिस तरह बंदा गफलत में रहता है, जिस तरह बंदा सोचता है अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होता है, तो अल्लाह ताला उसको उसी की तरफ माइल फरमा देता है, मतलब दिलों पर पर्दे डाल देता है, कानों पर बोझ रखता है, हक नहीं सुनाई देता, हक नहीं दिखाई देता, हक नहीं समझता बंदा। और अल्लाह ताला फरमा है कि आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएंगे तो वो कभी भी कतअन हिदायत नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा दिया। अल्लाह ताला हमें उस जैसे आदाब से बचाए और हमें हिदायत की तरफ दाखिल फरमाए। तो यहाँ पर तमाम चीजें मुश्रिक जो है, ईमान नहीं लाए, जो गैर मुमिन है, कुफार है, जो इन कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। तो हमें इससे सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करना है, अपने ईमान पर मजबूती करना है, ताकि हम इन जैसे और दुआ करना है कि ईमान पर साबित कदमी रहने के लिए, ईमान पर मौत आने के लिए। नहीं पता बंदा कब वक्त नजर आ जाए और अपनी मौत के पहले अगर ईमान जाया हो गया तो हम भी उनमें शुमार हो जाएंगे। तो हमेशा ईमान की साबित कदमी, ईमान की हिफाजत की कोशिश करना है, उस पर बंदा गफलत में नहीं रहना है। व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा लौ युआक़िदुहुम बिमा कसबु लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दुनिही मौइला। और अब आपका रब बड़ा बख्शने वाला साहिब रहमत है, अगर वो उनके लिए उनके किए पर उनका मुआक़िदा फरमाता तो उन पर यकीनन जल्द आज़ाब भेजता, बल्कि उनके लिए तो वक्त वादा मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो उसके सिवा हरगिज कोई जाए पनाह नहीं पाएंगे। मतलब अल्लाह ताला फरमाया कि अगर उनके किए उनके अमाल पर अल्लाह अगर उसकी सजा लेने पर आता तो कब की अजाब भेजता था, मगर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनके लिए वक्त वादा मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो उसके सिवा हरगिज कोई जाए पनाह, यानी उन्हें पनाह लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी, नहीं पाएंगे। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। और ये बस्तियां हैं कि हमने जिनके रहने वालों को हलाक कर डाला जब इन्होंने जुल्म किया, और हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर रखा था। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु लअब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्ज़िया हुक़बा। और वो वाक़या भी याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवां साल साथी और खादिम योशा बिन नून अलैहिस्सलाम से कहा, मैं पीछे नहीं हट सकता यहाँ तक कि मैं दो दरियाओं के संगम की जगह तक पहुंच जाऊं या मुद्दतों चलता रहूं। तो ये एक वाकया है जो इंशाल्लाह आप इस रुकू में समाप्त करेंगे। ओवरऑल बताने के लिए कहूंगा कि ये वाकया यानी मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की कोशिश करते हैं, जो खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी हर जगह मौजूद है, तो उनसे मिलने की आरज़ू करते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें एक मैसेज भेजता है कि यहाँ पर जहाँ पर दो दरिया संगम जहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर आपको एक मौजिज़ा दिखेगा, या वो खाने के लिए कुछ ले जाते मछली जो तल के भून के ले जाते। उनके साथी एक योशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उनके साथ ले जाते उन्हें। तो वहां पर जवां साल साथी थे, तो वहां पर उन्हें ताकीद करते कि जब उन्हें यानी सफर में वो आराम करते तो अल्लाह ताला एक साइन बताता कि जहां पर आपको दो दरियाओं का संगम मिलेगा और आपकी जो मछली थी वो जिंदा होकर वहां पर उस
پانی کے اندر چلی جائے گی تو وہاں پر آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. کیونکہ خضر علیہ السلام کہاں پر رہے تھے, کس وقت کہاں پر رہے تھے نہیں پتا. وہ ایک نبی ہے جو ابھی بھی ہر طرف موجود ہے, تو وہاں پر ان ملاقات ہوتی. آپ کو بتاتا چلوں کہ احادیث میں ہے کہ ہر سال حج میں وہ شامل رہتے, تو جو بھی حج کرتے تو ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں خضر اسلام کی. تو یہ ایک عجیب الگ واقعہ ہے. تو یہاں پر خضر اسلام سے ملاقات کے لیے نکلتے, تو یہاں پر یہ واقعہ آپ کو آگے آئے گا کہ کس طرح ہوگا. تو آپ فرماتے کہ میں اپنے جواسال ساتھی اور خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں. مطلب میں سفر نکلا ان سے ملنے کے لیے, پیچھے نہیں ہٹ سکتا, تو جہاں تک وہ سنگم 2 دریاؤں کی جگہ ملے گی مجھے اطلاع دے دینا. تو وہاں پر واقعہ شروع ہوگا. فلما بلغ مجمع بینہم انسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. سو جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے. پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی. تو فلما جاوز قال فتاه آتنا غدانا لقد لقينا في من سفرنا هذا نصبا. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ, بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے. تو وہاں پر وہ 2 سنگم جہاں پر دریا مل رہی تھی تو وہ وہاں پر آرام فرماتے. پھر وہ جگہ کو دیکھتے مگر وہاں پر وہ غور نہیں کرتے, وہ بھول کر آگے چلے جاتے. تو جب انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی, کیونکہ سفر مشقت کرتے, پیدل کا سفر تھا, مشقت کرتے, تو اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ لائیے جو توشہ لائے تھے وہ کھانے کے لیے نکالے. تو جہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ مچھلی جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر اس سنگم میں سرنگ بنا کر واپس چلی جاتی اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو موجود ہے. تو اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ, بے شک ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے. قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا اور مجھے یہ کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ مچھلی چلی جاتی ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینا بھول جاتے. تو ان کو فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا جہاں آپ آرام کر رہے تھے, مچھلی کو بھول گیا کہ آپ کو اطلاع کروں, مگر یہ بھولانا بھی شیطان کے ہے, میں اپنی خودی سے نہیں بھولایا سوائے شیطان کے. مطلب یہ شیطان ان کو بھلا دیا کہ آپ سے اس کا ذکر کرو. اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی. تو وہ واقعہ جب بھوک لگی تو جب وہ یاد رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے, تو جہاں پر وہ آرام کیے تھے وہ جگہ وہیں پر چلی گئی تھی. وہ سائن تھا کہ وہاں پر آپ کو خضر علیہ السلام ملنے کی جگہ ہے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے. پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے, کیونکہ سفر پیدل چل رہے تھے کہاں تک کہ نہیں, تو واپس وہ اپنے نشان کو دیکھ کر اس جگہ پر واپس تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر واپس پلٹ آئے. فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی, اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی یعنی اسرار معارف کا الہامی علم. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم لدنی عطا کیا تھا. تو وہ علم لدنی کیا ہے مختصر انداز میں, یعنی اسرار معارف کا الہامی علم, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا علم دیا کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ جان لیتے تھے. مطلب فیوچر میں آپ واقعات سماعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں علم لدنی سے نوازا تھا. وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے جو خضر علیہ السلام ہے, سکھایا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو علم دیا تھا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے
کہ جو آپ بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے. تو وہ علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں سائن بتایا کہ یہاں پر آپ کو ملیں گے. تو آپ ان سے پرمیشن کرتے ہیں کہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کیا, یعنی پرمیشن لے کر آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہا ہوں. وہ علم کچھ اس علم میں سے کچھ سکھائیں کہ جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے. تو اللہ تم سے جو بھی ہے مجھے کچھ علم سکھائے, تو وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے. قال انک لن تستطیع معی صبرا, اس خضر علیہ السلام نے کہا بے شک آپ میرے ساتھ رہے ہرگز صبر نہ کر سکیں گے. تو آپ پہلے ہی فرما دیے کہ آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں مگر میں جو کر رہا ہوں آپ صبر نہیں کریں گے, آپ جذباتی ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام وہ جلال تھے تو آپ غصے میں آ جائیں گے, میں جو کر رہا ہوں تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے, وہ پہلے فرما دیتے. تو پھر فرماتے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنی احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے. تو فرما رہے کہ کیونکہ وہ علم لدنی جانتے ہیں, تو وہ جو کام کریں گے تو اس علم کے مطابق اپنا فعل کریں گے, اپنا کام کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام تمام علم نہیں جانتے جو کام کرنے والے ہیں, تو آپ صبر نہیں کر سکتے کہ میں جو کرنا, تو آپ صبر کے کرنے کے بجائے آپ الجھ پڑیں گے, یعنی غصے میں آ جائیں گے, یا آپ صبر نہیں کر سکیں گے اعمال سے. تو وہ وہاں پر وہ گفتگو ہوتی ہے. تو آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں, کیوں صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو وہ نہیں جانتے کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے جو وہ کام کرنے والے ہیں. قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے. دیکھیے یہاں پر انشاءاللہ کا لفظ ہے, پچھلے نشستوں میں آپ نے انشاءاللہ کی برکت دیکھی تھی. ہر جو بھی کام کرتے ہیں آپ انشاءاللہ کرنے کی کوئی عادت ڈالنا چاہیے. تو یہاں موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ اللہ کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کے سے مجھے ضرور صابر پائیں گے, اللہ چاہے تو مجھے ضرور صابر پائیں گے, مطلب میں ضرور اللہ چاہے تو صبر کروں گا. وہ کہتے ہیں اور میں آپ کے کس بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. وہ یہاں پر مہیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کریں گے میں آپ کو اف نہیں کہوں گا یا خلاف ورزی نہیں کروں گا, اس کے اپوز نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا, صابر پائیں گے مجھے. فرماتے ہیں وہ گفتگو ہو کر وہ یعنی وہاں پر وہ گفتگو ہو کر آپ ان سے اجازت دے دیں گے, آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کریں. یعنی اگر آپ رہنا ہے, کنڈیشن ہے کہ آپ مجھے ساتھ رہیں گے, تو پہلے بولے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, اور کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ رہنا چاہ رہے تو صبر بھی کریں گے, تو کس چیز کی بھی, کون سی چیز کی مجھے واپس سوال نہیں کریں, یعنی آن دی اسپاٹ میں یوں کیوں کرا اس کا سوال واپس مت کریں, صبر کریں. یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں گا, تو وقت آنے پر اس کا ذکر کروں گا, مگر آپ آن دی اسپاٹ امیڈیٹلی, انسان کیونکہ جذباتی ہیں, ارے کچھ الگ چیز ہونے والی ہے تو بندہ نہیں ٹھہر سکتا, ارے ایسا کیوں کیا, وہ سوال کرے گا. تو یہاں پہلے ہی کنڈیشن رکھتے ہیں کہ آپ آن دی اسپاٹ میں مجھ سے سوال مت نہ کریں جب تک کہ میں یہاں تک کہ آپ کو اس کا ذکر کروں گا. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا, یعنی سوراخ کر دیا. شگاف مطلب سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں, بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی. تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ پورا واقعہ آگے آئے گا. تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اس رکوع سے شروع ہو رہا ہے کس طرح ہوا. تو پہلے واقعہ یہ ہے کہ جب آپ دونوں مل کر کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو جہاں پر جو کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اس کشتی میں خضر علیہ السلام شگاف مطلب سوراخ کر دیتے ہیں, یعنی اس کشتی کو عیبدار بناتے ہیں. عیبدار مطلب کچھ نہ کچھ اس میں نقص, یعنی کچھ نہ کچھ پرابلمٹک کر دیتے ہیں اس کشتی میں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر, کیونکہ وہ جلال تھے, عجیب ہوا ان کے سامنے, تو وہ وہاں پر اس کے شگاف یعنی پھاڑ ڈالنے پر, اس کو سوراخ کرنے پر آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں گے کیا؟ اس کشتی میں لوگ جا رہے ہیں, آپ ان کو غرق کر دیں گے, یعنی مطلب وہ ڈوب جائیں گے پانی اندر آ کر. بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے, یعنی وہ وہاں پر آن دی اسپاٹ میں پھر سوال کر دیتے. پہلے ایک تاکید کیا گیا تھا کہ نہیں کرنا, مگر پھر وہ رہ نہ جاتا, پھر وہ سوال کر دیے. قال علم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا. علیہ السلام نے کہا
کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ تو پھر وہی ریپیٹ کیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مجھ سے صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امر عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں، معافی مانگتے ہیں کہ میں نے بھول گیا تھا، معاف کر دیں، گرفت اس پر گرفت نہ کریں، پکڑ نہ کریں، اور میرے اس معاملے میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، اور اس کر کے مشکل نہ ڈالیں، مجھے گرفت نہ کریں۔ وہ وہاں پر معافی مانگتے ہیں، پھر کنٹینیو ہوتا ہے سفر۔ فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا ہے؟ بے شک آپ نے بڑی ہی سخت کام کیا ہے۔ یہاں پر آگے چلتے ہیں، پھر وہ دونوں آپ مجھے پہلی پہ آپ گرفت نہ کریں، پھر وہ دونوں سفر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر خضر علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کو لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ اسے قتل کرتا تو موسیٰ علیہ السلام جذباتی ہو گئے کہ آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے، یعنی کوئی ریزن کی بجائے، یعنی جان کے بدلے جان قتل ہوتا، مگر یہاں پر کوئی ریزن کے بجائے آپ اسے قتل کر ڈالے، بے شک آپ نے بڑا سخت کام کیا، بہت ہی سخت کام کیا۔ اس طرح وہاں پر وہ پھر سے وہاں پر وہ بیک سوال کرتے خضر علیہ السلام سے۔ تو آگے انشاءاللہ کیا ہوگا اگلی نشست میں آپ سماعت کریں گے، اس واقعے کو سماعت کریں، اچھا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اس میں علم ہوگا، علم ملے گی خضر علیہ السلام کی جو خاصیت ہے علم لدنی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ آگے جانیں گے کہ کیا وجہ تھا کہ آپ نے ان کو قتل کیا، کیا وجہ تھا کہ اس کشتی کو سوراخ کیا، اور آگے اور ایک واقعہ آگیا کیا وجہ تھا کہ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے اس کنٹینیو ہوگا کل کی نشست میں جو 16 پارے سے آغاز ہوگا۔ آج کی نشست میں ہم 15 پارہ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، نصف قرآن ہو چکا ہے، 15 پارے ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم جو بھی واقعہ ہے کنٹینیو کریں گے، سماعت کریں۔ اس کے بعد اور ایک واقعہ آنے والا ہے جو ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ بارش کے بارے میں ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ سورہ کہف میں ہے، تمام چیزیں سماعت کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کوشش کریں کہ سنیں، غور کریں، اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، بار بار سنتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے اور آپ لوگوں کو بھی ایزی انداز میں سمجھ جائے، تاکہ آپ لوگ اس واقعہ کو یاد رہ سکیں۔ بس وہ نیت ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اسے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ دعا کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس نشست کو اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، میرے مولا اہل کیف کے صدقے سے، یا اللہ تمام کو، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے یہ باعث نجات بنا دے، یا اللہ یہاں پر پڑھنا سننا، یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، اور اس کے اجر یا اللہ اپنے اجر عظیم ہمیں نصیب فرما دے، پیارے نبی کے صدقے یا ہمیں اجر عظیم نصیب فرما دے، اس کے اجر ہمیں، اس کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ نام اعمال کو سیدھے ہاتھ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت کی بشارت دی بتائی گئی ہے، تمام بشارتوں میں شامل فرما دے میرے مولا، گناہوں سے بچا دے میرے مولا، برے کاموں سے بچا دے میرے مولا، نیک لوگوں میں شامل فرما دے میرے مولا، ہدایت یافتہ بندوں بنا میں شامل فرما دے، یا اللہ ہدایت کا راستہ نصیب فرما دے، سب مستقیم پر توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش فرما دے، شیاطین کے وار سے، شیطانی نفسانی خواہشات سے، شیطان کے وسوسوں سے، یا اللہ تمام زمینی فطروں سے، آسمانی بلاؤں سے، تمام سے محفوظ فرما دے، حفاظت فرما دے، یا اللہ اپنے ہی احاطے میں ہمیں شامل فرما دے، تیرا ذکر و اذکار کرنے والا بندہ بنا دے، ہمیشہ ہر لبوں پر یا اللہ تیرا ذکر کو جاری فرما دے، دو کے پاک کا ذکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان کی چاشنی کو یا اللہ دل میں ڈال دے، ایمان کی محبت کو سینے میں محفوظ فرما دے، یا اللہ ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کو بنا دے، للہ نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہم سب کے والدین کے، یا اللہ اساتذہ کے، اور یا اللہ امت مسلمہ کے سب کی مغفرت فرما دے، جو اس پروگرام میں کس طرح شامل ہو رہے ہیں تمام کے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے، تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم.